کچھ سوالات جو کہ کچھ کمنٹس کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے اور بلا مشافہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے بابا کی زندگی کیسے گزری رمضان میں. تو میں اپنے بابا سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا بچپن رمضان میں کیسے گزرا؟ جب آپ نے ہوش سنبھالی تو رمضان میں گرمی تھی یا سردی؟ اس بارے میں تھوڑا سا فرمائیے. چونکہ میری پیدائش جو ہے نا 26 دسمبر 1966 کی ہے اور اس وقت 13 رمضان تھا، تو پھر میرا بچپن سارا میں سخت سردی میں دیکھا رمضان کی، بہت سخت سردی رمضان کی دیکھی. پھر بچپن سے جب عمر بڑی ہوئی تو میں نے بہت سخت گرمی دیکھی رمضان کی. پھر ابھی 2001 سے پہلے، 2000 سے پہلے 99 98 میں یہ رمضان بہت سخت سردی کا دیکھا. پھر اس کے بعد سخت گرمی، اور آج جو رمضان اس وقت 2025 کا ہے اس میں ہمارے ہاں کچھ ٹھنڈک ہے. یعنی 5 رمضان ایسے گزرے جو سردیاں گرمیاں زندگی کے. جی. کہ سحری میں گھر میں کیا پکتا تھا اور صبح اٹھ کر بچپن میں کیا اعمال کر کے سحری کیا کرتے تھے؟ بچپن کے کچھ ایسے واقعات آپ فرمائیے تاکہ لوگوں کو بہت فائدہ ہو. ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی بھی اور لوگ بھی شامل ہیں جو اکثر یہ سننا چاہتے ہیں کہ سحری میں ہم کیا کھایا کرتے تھے آپ، اور سحری میں کیا اعمال کیا کرتے تھے. اگر آپ بہترین سحری کرنا چاہتے ہیں تو باسی روٹی اور مکھن، اس پہ شہد ڈال دیں، شکر ڈال دیں یا دہی، بہت اچھا. بہترین سحری ہے. اور ہم اٹھتے تو ویسے ہی ہیں، تو ویسے اٹھنے میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم 2 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، 4 نفل پڑھ لیں، 6 نفل پڑھ لیں، 8 نفل پڑھ لیں. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو تو تہجد اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور سب سے قبولیت کا وقت بھی وہی ہے. قبولیت کا وقت بھی وہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کے وقت تہجد اور استغفار، کیونکہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ اس کی کچھ خطائیں ہیں یا بڑوں کی خطائیں ہیں جس کا وہ خمیازہ بھگتتا ہے. استغفار، توبہ، ندامت اس کی زندگی میں بہت خیریں لاتی ہے اور اس کی زندگی میں بہت برکتیں لاتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو سحری میں ہم اگر یہ کر لیں. اور ایک چیز اور ہے کہ سحری میں آپ پانی پی لیں، پہلے پی لیں، بعد میں تھوڑا سا پی لیں، کوئی حرج نہیں، پانی پی لیں، لیکن سحری میں سادہ غذائیں استعمال کریں. آپ نے اکثر آپ سے سنا ایک مرتبہ کہ اگر نبیذ جو ہے وہ پی جائے سحری کے وقت، اگر کھجور اور پانی ملا کر اس کو نبیذ کہتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں؟ اگر ناظرین اس چیز پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سننا چاہ رہے ہیں. آپ 11 دانے کھجور کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رات کو 3 کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کے خوب ملیں، اتنا ملیں کہ وہ ملیدہ ہو جائے اور پانی کے اندر بالکل پانی بن جائے. اب اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک جو ہے بہترین مشروب ہے، اور ڈیٹ سیرپ ہے کھجور کا، ایک بہترین مشروب ہے. یہ گرمی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، اور اگر کہیں سردی ہے تو ہلکا نیم گرم پئیں. کمزوری کے لیے، نکاحت کے لیے، جسم کے دردوں کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، معدے جگر کے لیے، دماغی طاقت نظر کے لیے بہت لاجواب ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ اس کو زیادہ وقت نہ رکھیں. اگر زیادہ وقت رکھیں گے اس میں خمیر پیدا ہوگا. اگر اس میں خمیر پیدا ہو جائے پھر استعمال نہ کریں. بالکل. آپ اسی ایک دفعہ سنا تھا کہ اس کو پینے سے سحری میں اگر تو پورا روزہ الحمدللہ اچھا گزر جاتا ہے. ایسے پیاس اور اس کی جو ہے وہ نہیں ہوتی، پیاس الحمدللہ نہیں ہوتی. تاری میں ہمارے ہاں اکثر رواج ہے تخم بالوں کو شربت میں ڈالنا، تو اس کے بارے میں تھوڑا فرمائیے. اصل میں معدہ سارا دن کی بھوک کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے، اور بلنگوں کا مزاج ہے کہ اس میں لعاب ہوتا ہے، اور لعاب ہے وہ ہماری طبیعت اور جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے چند دانے بھی اگر معدے میں چلے جائیں، آنتوں میں چلے جائیں، تو وہ لعاب اس کی معدے کی کمی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، اور اس سے جو ہے انسان میں تازگی بھی آتی ہے، جسم میں نکاحت، ویکنیس ختم ہوتی ہے، اور جسم آئندہ عبادت کے لیے اور آئندہ روزے کے لیے 100% تیار ہوتا ہے. بہت اعلیٰ. نیلے رنگ کا کیا خاص اثر ہے ہماری زندگی میں؟ ہاں، نیلا رنگ ہماری زندگی میں، نیل گوں زندگی. آپ ہزاروں سال پرانی بابل نینوا کی زندگی دیکھیں، ہزاروں سال پرانی مصر کی زندگی دیکھیں، میں گیا ہوں وہاں. نیلے رنگ کا ہماری زندگی میں بہت دخل ہے. ہمارے اولیاء صالحین کی کتابوں میں نیلے دھاگے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. نیلا رنگ، آخر آسمان نیلا کیوں ہے؟
میں نے ایک دفعہ سفر کیا تو دن کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، تو ہمارے جہاز نے لینڈ کرنا تھا لاہور میں، تو بارش کی وجہ سے رن وے جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا تھا، تو ہم نے ملتان جا کے لینڈ کیا اس کے ایئرپورٹ پہ۔ میں محسوس کر رہا تھا نیچے سارا نظام نیلا تھا، جی۔ اس وقت سارا مجھے نیلگوں محسوس ہو رہا تھا۔ ہم جب عراق گئے تھے باب الحلہ میں، تو وہاں ان کا دروازہ بھی نیلے رنگ کا تھا، نیلے رنگ کا تھا، اور پرانے ہزاروں سال پرانی ان کی کوئی تھی، اور ان کی زبان بھی مختلف تھی۔ جی زبان میں بھی ان کے کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو آج کل کے بکرے گائیں بن کے ایسی زبان تھی، اور اس پہ بھی نیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ نیلا رنگ تھا۔ نیلا رنگ ہماری زندگی میں صحت و تندرستی سفید رنگ کے بعد، سفید رنگ نمبر 1 ہے، اور سفید رنگ کے بعد نیلا رنگ ہماری زندگی میں اس کا بہت دخل ہے۔ اگر صحت تندرستی چاہتے ہیں، میں ایک راز بتاتا ہوں۔ اپنے تکیے کے اوپر کو نیلا کور لگائیں، ہمیشہ 2-3 نیلے کور بنا لیں تکیے کے، ایک میلا ہو جائے دوسرا لگا دیں۔ نیوی بلو، یہ دیکھیں میں نے نیلا یہ جوبہ پہنا ہوا ہے، یہ میں نے وہاں سے بخارا سمرقند اس جگہ سے لیا تھا، جی، بہت سستا سا ہے۔ یہ اس رنگ کا اگر آپ تکیہ استعمال کریں، آپ کی زندگی میں صحت، تندرستی، روحانیت، عروج، بیماریوں سے نجات، دکھوں سے نجات ملے گی۔ وہ تکیہ بہت بڑے صحاب رسول آل رسول کی زندگی میں بھی 6 بسم اللہ 5 صورتوں میں آپ سے ہی سنا ہے کہ انہوں نے بہت پایا اسفار میں اور اپنے کاموں میں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نے فرمایا، اور انہوں نے اصحاب رسول آل رسول نے اس کو عمل کیا اور بہت پایا۔ اسی طرح کافی لوگ جو اس پہ عمل کر رہے ہیں، مزید ان کے بارے میں فرمائیے، کیا کریں اس کے بارے میں مزید 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ اصل میں ہماری زندگی میں مسلسل مشکلات، جناتی شیطانی چیزیں پیدا کریں۔ ہماری زندگی میں جنات کا بہت دخل ہے۔ قرآن، حدیث، محدثین، فقہا، مجتہدین، اولیاء، صالحین، یہ اور اس کے علاوہ اگر موجودہ سائنس کو دیکھ لیں، آپ نیٹ کی دنیا اٹھائیں کہ جنات ہماری دنیا میں کتنا دخل اور ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا کرتے ہیں، تو یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ان جناتی دنیا کو، نظر بد کی دنیا کو، رکاوٹوں کی دنیا کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری بعض اوقات ناواقفیت ہے، ہم کہتے ہیں گورے کو، انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ جی، تو ہم نے اپنی اپکری کی سائٹ پہ سینکڑوں کتابیں گوروں کی جمع کی ہیں کہ جادو جنات ہوا، پھر ان کے ساتھ کیا بیتی، جی، انہوں نے اپنے تجربات 1148 لنکس ہمارے پاس، لنکس موجود۔ جی بالکل۔ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کافی خواتین و حضرات نے انمول خزانے کا تذکرہ کیا، تو یہ کب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا اور کہاں سے آپ کو ملا؟ لوگ اس بارے میں بہت تشویش رکھتے ہیں کہ انمول خزانہ عبقری کے نظام سے بہت زیادہ پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ دیا تھا، چھپا ہوا نہیں تھا، اور محدثین نے احادیث میں اس کے تذکرہ، انہوں نے بھی احادیث کی روح سے مجھے فرمایا تھا کہ یہ فرض نماز کے بعد پڑھتے رہو، اور جو دوسرا یا لطیفم بخلقی ہے یہ کھلا پڑھتے رہو۔ پھر یہ میں نے 1984 سے پڑھنا شروع کیا۔ 1984 سے 2024 میں 40 سال ہو گئے۔ پھر خیال آیا تو کہ میں اس کو چھپوا دوں۔ پھر ایک مخلص نے اس کو چھپوا دیا۔ پھر اس کے بعد چھپتے چھپتے اب تک کئی اداروں نے اس کو چھاپا ہے، لیکن عبقری چونکہ خود اس کو چھاپ رہا ہے اور نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، رحمت کے وعدے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اس دن اللہ پاک اس پہ 70,000 اپنی نگاہ رحمت دیکھیں گے، اور 70 اس کی مصیبتیں دور ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، اور یہاں تک فرمایا کہ وہ جس حال میں مرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ بہت اعلیٰ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، عبقری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔